ابن عمر سے کہا کہ حضور تمہاری تعریف کر رہے تھے لیکن یہ فرما رہے تھے ابن عمر تو اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، اور مومن کی شان نہیں کہ وہ پوری رات سو کر کے گزارے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ بستر سے اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، محبت رسول کے دعوے داروں، نعتوں کی محفلیں سجانے والوں، جلوس میلاد میں شرکت کرنے والوں، اپنے آپ کو یقینی اور قطعی جنتی سمجھنے والوں، عمر کا بیٹا اگر فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ امام الانبیاء کے پیچھے ادا کرے اور پوری رات سوتے رہے تو سرکار فرماتے ہیں عمر کے بیٹے کی خرابی یہ ہے کہ وہ جوان ہو کر پوری رات سو کر کے گزارتا ہے، اگر وہ راتوں کو اتنا سونا چھوڑ دے اور چند رکعت اللہ کی عبادت کرے تو اس کی یہ خرابی دور ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پوری رات سو کر کے گزارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو جو پوری رات فیس بک پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرے، فضول کی باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، اس کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر گناہوں کے مناظر دیکھے ان کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا یہ ایک الگ عنوان ہے، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول بن جانا یہ ایک الگ عنوان ہے، اور کوئی بندہ عبادت کے بغیر اللہ رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ عبادت سے کوسوں دور، عبادت کم کرتے 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 اب مسلمان اس منزل پر پہنچ گئے کہ زندگیوں سے عبادت کا خاتمہ ہو گیا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں پیران پیر، ہو سکے تو اپنی زندگی میں کبھی نفل بھی مت چھوڑو، نفل چھوڑو گے تو شیطان تم سے سنتیں چھٹوا دے گا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو پھر فرائض سے بھی دور کر دے گا، اور جب فرائض سے دور کرے گا تو پھر تم کو ایمان سے بھی دور کر دے گا۔ اگر نفل چھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تمہارے ایمان کو خطرہ ہو جائے گا۔ نفل چھٹنے پر غوث پاک کہہ رہے اگر نفل اعمال چھٹ رہے تو ایمان کو خطرہ ہوگا، کیونکہ جس کا نفل چھڑوانے میں وہ کامیاب ہو گیا سنتیں چھڑوانے میں بھی وہ کامیاب ہوگا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو فرائض چھڑانے میں بھی کامیاب ہوگا، اور جب فرائض چھوڑ دے گا انسان تو ایمان پر بھی وہ ڈاکہ ڈالے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم تو فرائض ہی چھوڑ کر کے بیٹھے، فرائض ہی اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرض کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھو فرض چھڑوانے کے بعد اب شیطان کا اگلا شکار ایمان ہے، اور جس کا ایمان وہ لوٹ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی، اس کو کامرانی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ تو اللہ عز و جل نے ہماری پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے، یہی وجہ تو ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی پہچان قرآن یہ کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو تم ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ صحابہ کی پہچان بیان کی کہ جب بھی تم ان کو دیکھ، کیونکہ صحابہ کی شان یہ تھی ان کو جب موقع ملتا وہ عبادت میں مصروف ہو جاتے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے زندگی کا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو دورہ کرتے تھے اس نیت کے ساتھ ذرا دیکھو تو صحیح جن کو میں نے ایمان کی دولت عطا کی ہے وہ رو رہے ہیں کہ سو رہے ہیں، جن کو ایمان کی دولت میں نے دی ہے وہ رو رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ انہوں نے مفت میں اپنے کرم سے ایمان کی خیرات تو دے دی،
اب ایمان مرتے وقت اسی کا محفوظ رہے گا جو ایمان کی حفاظت کے لیے آنسو بہائے گا۔ رونا تو دور کی بات، ہم تو ہیرو اور ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر روتے ہیں، ہم تو سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھ کر کے روتے ہیں۔ ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے حال پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے گناہوں پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے وقت کے ضائع کرنے پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے برے اعمال پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنے جرائم پر نہیں، ہمیں رونا آتا ہے تو اپنی غفلت پر نہیں۔ اگر ہمیں رونا آتا ہے تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رونا آتا ہے۔ انسان تو کتنا نادان ہو گیا جو رسول پوری رات تیرے حال پر روتے رہے، آج تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ تو اللہ اکبر جذباتی مناظر جو کہ یوں ہی اللہ اکبر ایک ایکٹنگ کے طور پر، ایک اداکاری کے طور پر سیٹ کیے گئے مناظر کو تو اس کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ تجھے اللہ کے لیے رونا نہ آیا، تجھے خدا کی خشیت سے رونا نہ آیا، تجھے اللہ رسول کی محبت میں رونا نہ آیا، جبکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور عبادت تو ہر وقت ہی کام آنے والی ہے، ہر وقت کی عبادت کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جوانی کی عبادت کی